سب سے پہلا درود السلام اللہم صلی علی وسلم نبینا محمد۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے میری آفیشیل حمد اے خدا میں سنا ہے کہ عرش پر معراج میں بلوا لیا محبوب کو، فاصلہ صدیوں کا لمحے بھر میں طے کروا دیا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری آفیشیل حمد اے خدا نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لیں گے، جلدی سے جا کے دیکھیے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرم میں آرام فرما رہے تھے کہ کچھ فرشتے آئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار موجود تھے۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے دل کو نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور واپسی دل کو ان کے دل کی جگہ پہ لگا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نام کے ایک سفید جانور پہ بٹھایا گیا جو کہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا ایک قدم اتنا بڑا ہوتا تھا جہاں تک اس کی آخری نظر جاتی تھی، وہاں پہ اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اس براق نام کے سفید جانور پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بیت المقدس، جہاں پہ ابھی جنگ چل رہی ہے فلسطین، اللہ سب کو بچائے آمین۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لیا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کے راستے کو چنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ جا کے دروازے پہ دستک دی تو آواز آئی کہ کون ہے، آپ کون ہے؟ تو کہا جبرائیل، اور پھر واپسی اندر سے آواز آئی کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر واپسی آواز آئی کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر دروازے کھول دیے گئے اور دیکھا کہ وہاں پہ ہم سب کے والد آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ موجود تھے۔ وہ آسمان والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے اپنے پہلے آسمان پہ بلایا۔ پھر دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان پہ پہنچے اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان پہ پہنچے اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے، پھر 7ویں اور آخری آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر فائنلی باری آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملنے کی، ان سے ملاقات کرنے کی۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ اور آگے کیوں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، میرے پر جل جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنے ڈرتے تھے، پہلے تو اتنے ان کا قد اور ان کی ہائٹ ایسی تھی کہ وہ اپنے 2 پر کھول دیتے تو مشرق مغرب ڈھک جاتی تھی، لیکن اللہ کے خوف سے جیسی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاتے تھے تو سکڑ کے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک چیٹی جیسے بن جاتے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور رب العزت سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں نور کا پردہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جہنم اور جنت کی بھی دیدار کیا، مطلب جہنم اور جنت کو بھی دیکھا کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈمنٹس کو فالو نہیں کرتے، ان کے ساتھ جہنم میں کیا کیا پنشمنٹس ان کو ملے گی، ان کو کیا کیا عذاب ہے۔ اور جو and those who follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and follow the footsteps of Holy Prophet peace be upon him، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے کمانڈمنٹس کو فالو کرتا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں
کیا کیا اعمال لگے. جب آدمی جنت میں جائے گا وہ دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے 40,000 سال گزار دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے آگے جاؤ، تم نے صرف دروازے پہ اتنا ٹائم گزار دیا، آگے جا کے دیکھو جو تم نے میری باتیں پر عمل کیا، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، حضور کی سنتوں پر عمل کرا، فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تم نے میرے حکم مانے، آگے جا کے دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا انعامات رکھے، کیا کیا تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہے، آگے بڑھو اور دیکھو. تو ہمیں صرف یہی چاہیے کہ we follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and follow the footsteps of حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے ویسے ہی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے جتنے حکم ہیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، ان کے تحفے ملیں گے. ایز اے گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے دن رات میں 50 نمازیں کا حکم دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کو کہا کہ اللہ سے کمی کی گزارش کرے کیونکہ آپ کی امت جو لوگ ہیں وہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتے. کم کر کے 10 ہوئی، پھر اور کم کرتے 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 فائنلی 5 نمازیں فرض ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 نمازیں بھی بہت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کیا میری امت دن رات میں کچھ وقت نکال کے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. ایک ہی رات میں دنیا سے عرش، عرش سے واپسی، عرش پر معراج میں بلوا لیا محبوب کو، فاصلہ صدیوں کا لمحے بھر میں طے کروا دیا. مطلب اتنا لمبا راستہ ایک ہی رات میں طے کروا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صبح لوگوں کو بتایا تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایک ہی رات میں یہ سب چیزیں. ایک شخص جس کو نبی نے ہر قدم پہ دعا دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لیا اور جب سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق یعنی کہ سچا رکھ دیا گیا. اب ہجرت ٹو مدینہ، مائگریشن ٹو مدینہ قریب آتا جا رہا تھا کہ قریشیوں نے واپسی ان کے اندر حسد کی آگ پھڑی، واپسی ان کے اندر بدلے کی آگ پھڑی اور انہوں نے واپسی سے کچھ مسلمانوں کے اگینسٹ کرنا شروع کر دیا. اب انہوں نے کیا کرا وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا پارٹ 11 میں. اگر آپ لوگ کو یہ ایپیسوڈ 10 اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.